اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے جیوپیٹر کا سفر۔ یہ سفر 100 دنوں کا ہے، تو 12 برجوں پر کیا اثرات ڈالے گا؟ تو یہ 28 نومبر تک یہ جو ہے نا اپنا سفر جاری رکھے گا۔ تو یہ 100 دن کا اس کا سفر ہوگا۔ تو یہ برج ثور میں یہ اپنا سفر کرے گا۔ جب یہ برج ثور میں اپنا سفر کرے گا تو 12 برجوں پر اس کے جو اثرات نمودار ہوں گے، ہم اس پر ایک سیر طلب تبصرہ کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ترتیب وار برج حمل سے لے کر حوض تک، ہم دیکھتے ہیں کہ کس خانے میں یہ کیا رنگ دکھا رہا ہے، کس کو کیا ترقی دے رہا ہے، کس کو کیا یہ تنزلی دے رہا ہے۔ یہ عزت و عظمت شان کا ستارہ ہے، یہ دولت کا ستارہ ہے، یہ محبت پیار آشتی کا ستارہ ہے۔ یہ بہت ہی جیوپیٹر کسی کے ریچے میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے برج حمل کی طرف۔ برج حمل کے خانہ نمبر 2 پر لگنے سے یہ وقت ہے آپ کو نئے کاروبار کرنے کا، ذرائع آمدنی بڑھانے کا، نوکری کے لیے بھی یہ اچھا وقت ہے۔ آپ کے جو اٹکے کام ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، جو دولت کے متعلق ہیں، بندش جو دولت پر ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور یہ آپ کے لیے ہر لحاظ سے اچھا وقت ہے۔ آپ کو نوکری بھی مل سکتی ہے، آپ کو اچھا کاروبار بھی ہو سکتا ہے، آپ جاری کاروبار میں بھی سرمایہ لگا سکتے ہیں، نیا کاروبار بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ذرائع آمدنی میں اضافہ ہوگا، آپ کو دولت کا سکھ و آرام ملے گا، آپ کے ذرائع آمدنی بڑھیں گے اور آپ بہترین کاروباری فیصلے کرنے کے قابل ہوں گے۔ چلتے ہیں برج ثور کی طرف۔ یہ تو تھا برج حمل، اب چلتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کے خانہ نمبر 1 پر لگے گا، یعنی شخصیت کے خانے پر۔ تو ان کی شخصیت حیثیت میں اضافہ ہوگا، ان کی شخصیت کی میکان کی کشش سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے، لوگ ان کی بات مانیں گے، یہ محفلوں کی اور رونق اور جان ہوں گے۔ یہ سیاسی سماجی اقتصادی سطح پر ان کا ستارہ بلند رہے گا اور یہ ترقی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے سارے کام ہو جائیں گے، عبادت ریاضت میں دل لگے گا، ان کی خواہشات دل پوری ہوں گی، وہ خواہشات جو دم چھوڑ چکی تھیں اب وہ پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ آپ خود کی کشش پیدا کریں گے، آپ بنتے سنورتے نظر آتے ہیں، آپ کو خود شناسی ہوگی، آپ کو خود کو سنوارنے کا فن آئے گا، اور آپ جو ہے نا کافی حد تک لوگوں کو متاثر کرتے نظر آتے ہیں۔ تو چلتے ہیں برج جوزا۔ برج جوزا کے خانہ نمبر 12 پر لگنے سے، تو یہ 12 نمبر خانہ اچھا نہیں ہوتا، تو یہ 100 دن برج جوزا کی تو برچک نکل جائے گی۔ تو برج جوزا والے ہوشیار، اپنے خانہ نمبر 12 کے جو منصوبات ہیں ان میں ہوشیار رہو۔ خفیہ دشمن آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، خفیہ دشمن سازشیں کریں گے، خفیہ دشمن آپ کے قتل کا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں، آپ پر ڈاکے کا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں، آپ پر کیس مقدمات بھی کر سکتے ہیں۔ جوزا برج والے ہوشیار، آپ کے خلاف خوب سازشوں کا بازار گرم رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی چوری ڈاکہ بھی آپ پر لگ سکتا ہے۔ ماضی میں جو آپ نے شیطانگی کیے تھے، جو کیس مقدمات آپ پر تھے، وہ دوبارہ ری اوپن ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنے ماضی پر بھی توجہ دینا۔ اگر کوئی کیس مقدمہ لے دے کر جان چھڑوانا، آپ کے امیگریشن کے مسائل سر درد بن جائیں گے، آپ بیرون ملک سے وطن واپس آ سکتے ہیں، آپ کو جو ہے نا آپ کے خلاف سازشیں ہوں گی، کفیل آپ کو گھر سے کاروبار سے بیرون ملک سے بے دخل کر دے گا، اور اس کے علاوہ آپ پر سحر جادو نظر بد یہ بھی آپ پر چل سکتی ہے۔ چلتے ہیں اب آخر میں بتائیں گے کہ سارے برج والے کیا کریں تاکہ بری چیزیں نہ آئیں اور جو اچھی چیزیں وہ اور بھی زیادہ جو ہے نا اچھی ہو کر ملیں۔ چلتے ہیں سرطان برج۔ سرطان برج والوں کے خانہ نمبر 11 پر لگنے سے جوپیٹر برج اس کے 11 نمبر میں سفر کرے گا، تو 11 نمبر جو ہے نا وہ ہے دوست و احباب آپ کا ساتھ دیں گے، دوست و احباب ساتھ دیں گے، وہ آپ کا جانی مالی ہر لحاظ سے سفارتی لحاظ پر ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ بے وفا دوست جو ہے نا وہ آپ کی زندگی سے آٹومیٹک نکل جائیں گے،
सरतान बुर्ज वालों की, और उनकी जगह वफादार दोस्त आ जाएंगे। आपके पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, वो प्यार जो आपसे बिछड़ गया था अब आपको मिलता हुआ नजर आता है। बड़े खुश नसीब हैं सरतान बुर्ज वाले। वो कहते हैं कि हम ढूंढते हैं जिनको वो मिल के नहीं मिलते, रूठे हैं न जाने क्यों अरमान वो मेरे दिल के। तो अब आपके अरमान पूरे होने वाले हैं सरतान बुर्ज वालों के, तो उनको बिछड़े दोस्त भी मिल सकते हैं। इसके अलावा उनकी वो ख्वाहिशात जो दम तोड़ चुकी थी, वो ख्वाहिशात इनकी अब पूरी होती नजर आती हैं। और इसके अलावा इनको कारोबारी वो फवायद मिलेंगे कि ये 100 दिन ये अपने 1000 दिनों पर भारी रहेगा, ये 100 दिन 1000 दिनों पर भारी रहेगा। तो ये 100 दिन इनके 1000 दिनों पर भारी होगा। ये बहुत अच्छा वक्त है कारोबारी फायद। इनकी डूबी रकम भी वापस हो सकती है, कर्ज मर्ज से इनको निजात मिलेगी, कर्ज की वसूली अदायगी आसान रहेगी, और ये इनको कोई मुफ्त रकम भी मिल सकती है, इनका कोई इनाम भी नहीं कर सकता है। तो चलते हैं हम असद बुर्ज पर। तो ये जुपिटर का ये सफर बुर्ज जो कि 28 नवंबर तक रहेगा, पूरा 100 दिन, तो असद बुर्ज वालों के कारोबार से ये गुजरेगा। तो असद बुर्ज वालों की वो जो कारोबार की शिकायत थी, कारोबार में सुस्ती थी, वो खत्म होगी। इनकी मार्केट वैल्यू बुलंद होगी, मार्केट में इनका सिक्का चलेगा, इनका नाम चलेगा। कारोबारी इनकी मशहूरी वो होगी कि पूरे पाकिस्तान इनको कारोबार की सतह पर जानने लग जाएगा। कारोबार में चेक स्टाम्प कोई भी जमानत इनकी कारआमद और कारगर साबित होगी। कारोबार में कई एक मुआहदात होंगे, कई कारोबार में इनको फायदे होंगे। पुराने कारोबार जो मुआहदे किए थे अब वो भी फायदा देंगे, नए कारोबारी मुआहदात भी तय पाएंगे, और कारोबार इनका तरक्की करता नजर आता है। नया कारोबार कर सकते हैं, जारी कारोबार में भी सरमाया लगा सकते हैं। तो ये कारोबार के लिहाज से, मार्केट वैल्यू के लिहाज से असल बुर्ज वालों के चौधरी का चांद लग जाएगा। चलते हैं सुंबला बुर्ज की तरफ। सुंबला बुर्ज के खाना नंबर 9 पर यह सफर होगा। तो 9 नंबर में ये जो है ना, खाना नंबर 9 में जब ये लगेगा तो बुर्ज सुंबला वालों के बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुल रहे होंगे, आला तलीम के रास्ते खुले होंगे। इनके लिए जो कानूनी पेचीदगियां इन पर उलझा दिया था वकीलों कफीलों ने, और उलझ गए थे कानूनी तौर पर, ये बस तौबा करते फिरेगी। अब इनके तमाम कानूनी मसाइल का हल होगा। आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाएंगे तो इनको जाते नजर आते हैं, और इनको वज़ाइफ भी बैरून मुल्क मिलते नजर आते हैं। इसके अलावा इनके माँ बाप की सेहत दुरुस्त रहेगी, कारोबारी सतह पर भी ये अच्छे रहेंगे, और इनके जो है ना हज ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा पर भी इनको जाने का मौका मिलेगा। और आला तालीम के लिए भी अगर अप्लाई करें तो बैरून मुल्क वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो ये जाते नजर आते हैं। अब आते हैं मीज़ान बुर्ज। मीज़ान बुर्ज के खाना नंबर 8 पर लगने से, बुर्ज मीज़ान के खाना नंबर 8 पर लगने से, ये 8 नंबर अच्छा नहीं होता। तो 8 नंबर पर लगने से इनकी हंसती खेलती जिंदगी मौत की नजर हो सकती है। खबरदार मीज़ान वालों, इनका हादसा हो सकता है। हर वो जिंदगी का खतरा जो होता है जिंदगी पर रहेगा। तो 100 दिन ये पूरा एहतियात करें, आखिर में जो वज़ाइफ हुआ है वो करते रहें। तो ये जो है ना, इनकी जिंदगी मौत परेशानी आ सकते हैं, इन पर केस मुकदमात आ सकते हैं, विरासत के मामलात इनके अप डाउन हो सकते हैं। इसलिए विरासत में भी ये जो है ना, इनको खतरा मंडराता नजर आता है। 100 दिन में इन पर केस मुकदमात आ सकते हैं। इस 100 दिन में इनको केस मुकदमात में जीत नहीं हो सकती। इसलिए ये अगर कोई केस मुकदमा है तो वे देकर दफा करें। कर्ज इनके लिए मर्ज साबित होगा। कर्ज की वसूली अदायगी मीज़ान बुर्ज वालों के लिए बहुत बुरी होगी। कर्जदार तंग कर देंगे और कर्जा लेंगे तो रकम सारी डूब जाएगी। इसलिए सोच समझ कर ये माली मुआहदात भी करें तो सोच समझ कर करें, वरना इनको नुकसान होगा। अकरब बुर्ज। अब चलते हैं अकरब बुर्ज में। ये जुपिटर का 100 दिन का जो सफर है वो खाना नंबर 7 में होगा। तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त रहेंगे। मियाँ बीवी में जो तलाक की नौबत आ गई थी, लड़ाई झगड़ा इन अकरब और मियाँ बीवी के दरमियान था, तो वो इनके दरमियान राजीनामा होगा। और जो मियाँ बीवी के दरमियान केस मुकदमात अगर अदालत या तलाक की नौबत पर थे तो नौबत तक पहुंच चुके थे तो राजीनामा होगा। शिराकती कारोबारी दोस्तों में भी इत्तेफाक मोहब्बत होगी। शिराकती कारोबार में आपको बड़े फायदे आएंगे और कई एक शिराकती मुआहदे आपके तोए पा जाएंगे।
وہ جن کی شادیاں تاحال رکی ہوئی تھیں، بندش کا شکار تھیں، عمر کے جس حصے میں پہنچ چکے ہیں شادیاں ہو جائیں گی اور محبت والی شادیاں ہو جائیں گی، اور جو بھی محبت میں بیٹھے ہیں وہ محبت کی بھی شادیاں ہو جائیں گی، ہر ایک بندے کی شادی ہو جائے گی ان 100 دنوں میں، اور جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی شادی ہو جائے گی، اور میاں بیوی کے درمیان محبت ہی محبت رہے گی۔ اس کے علاوہ قوس برج والوں کے خانہ نمبر 6 پر لگے گا۔ میں بھی قوس ہوں تو میرے بیمار ہونے کے چانس ہیں، قوس برج والے بیمار ہو سکتے ہیں، جو بیمار ہیں وہ اور بیمار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ قوس برج والوں میں سستی چھا جائے گی، فرائض منصبی پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ان کی نوکری بھی، جاب بھی جا سکتی ہے، اس لیے متوازن غذا، ورزش اور پانی کا بہت استعمال ان کو صحت مند رکھ سکتا ہے۔ چلتے ہیں برج جدی کی طرف۔ جدی برج والوں، جپٹر کا یہ 100 دن کا سفر آپ کے خانہ نمبر 5 میں رہے گا، اور بے اولاد کو اولاد ہوگی، جو اولاد جوان ہیں ان کی خوشیاں نصیب ہوں گی، آپ کی محبت والی منگنی شادی ہو جائے گی، یہاں محبت وہاں منگنی، اور جٹ پیا بیاہ ہو جائے گا آپ کا۔ اس کے علاوہ آپ کی قسمت جاگے گی، سٹھا جوا اندازہ کے کاموں میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ پرائز بانڈ لاٹری اس دوران دیں تو آپ کی نکل سکتی ہے، پرائز بانڈ آپ کا نکل سکتا ہے، یا آپ کی مفت دولت بھی آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ چلتے ہیں برج دلو کی طرف۔ برج دلو کے خانہ نمبر 4 پر لگنے سے خاندانی انتشار ختم ہوگا، خاندان میں محبت اتفاق ہوگا، آپ کے زمین جائیداد کے معاملات سلجھ جائیں گے۔ اگر اس دوران آپ زمین خریدیں، جائیداد خریدیں، فائدہ دے گی، آپ کرائے کے مکان سے اپنے مکان میں چلے جائیں گے، اور آپ کو نئی سواری ملتی نظر آتی ہے۔ آپ اگر کوئی گاڑی پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو خرید سکیں گے۔ زندگی کا آرائش و عزی بیش، اور آپ اگر لیکسوری سہولیات کوئی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو ملتی نظر آتی ہیں۔ چلتے ہیں برج حوت کی طرف۔ تو برج حوت کے خانہ نمبر 3 پر لگے گا، تو برج حوت کے عزیز رشتہ دار آپ سے محبت کریں گے، جو نخرے دکھاتے تھے اب ان کے ناک میں نچیل لگ جائے گی، سسرالی رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ اب اچھا سلوک کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کا سیاسی، سماجی، اقتصادی، مذہبی اندرون ملک سفر کامیاب ہوں گے، اور آپ کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے بچے بھی کامیاب نظر آتے ہیں، اور جو ہنر حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اس 100 دنوں میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تھی وہ حالت جو کہ جوپٹر کی تھی، وہ 12 خانوں میں چلے گا، تو یہ کنڈیشن نکلے گی۔ اب ہم چاہتے ہیں جیسے 3 برج جو ہے نا، جس کے خانہ نمبر 6 اور جو ہے نا 8 پر لگ رہی ہے، میزان کے 8، قوس کے 6، اور جو ہے نا اس کے جوزہ کے 12 پر لگ رہے، تو یہ بری حالتیں، ان کو صحیح کریں۔ جن کی اچھی حالتیں ان کو مزید صحیح کرنے کے لیے کیا کریں؟ آپ صدقہ کریں، دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، ان 5 چیزوں کو ملا کر اس 100 دنوں میں تھوڑا سا صدقہ کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ان کو بعد نماز صبح پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ وظائف پڑھیں۔ ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار، اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ 489، اور جو ہے نا سمار والے دن یا لطیف 129 بار، منگل والے دن یا قابل 903 بار، بدھ والے دن یا متعال 541 بار، جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار، جمعہ والے دن یا نور 256 بار۔ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ ترقی ہی ترقی میں رہیں گے۔ انشاءاللہ جلد دوسری ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔